السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والحمد للہ قدر الاقدار وکتب الآجال وکبر اللیل علی النہار، والحمد للہ علی افضالہ وواسع نعمائہ، نحمدہ ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا، رات کو دن پر لپیٹا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر، اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے گناہ سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے نفع مند بننا، فائدہ پہنچانے والا بننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیکی کیوں کرو؟ دوسروں کے ساتھ بھلائی اور فائدے کے کام کیوں کرو؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے دین کے دو بڑے اہم پلرز ہیں، ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حقوق العباد سے۔ رکوع کرو اپنے رب کو، سجدہ کرو اپنے رب کو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خیر و بھلائی وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو وفعل الخیر میں ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی کا کام شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عبادت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا ہونا، اور بندوں کے حقوق میں نفع پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ خاص صفت رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہوتے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، برکتوں والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں۔ کیا مطلب ہے مبارک بنانے کا؟ کہ جعلنی نفاعا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ نفع پہنچانے والا بنایا۔ حیث توجہت، جدھر بھی میں رخ کروں، جہاں بھی ہوں، جس بھی جگہ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے زیادہ دیر کے لیے، میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہوں، لوگوں کو خیر کی بات بتانے والا ہوں، امر بالمعروف کرنے والا ہوں، نہی عن المنکر کرنے والا ہوں۔ یہ تمام چیزیں زندگی میں برکتیں لاتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اللہ نے مجھے وہاں فائدہ پہنچانے والا ہی بنایا، یعنی میں لوگوں کا نقصان نہیں کرتا بلکہ جہاں بھی ہوتا ہوں فائدہ ہی پہنچاتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کی حرص رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کہتے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وہ کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یعنی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس معاشرے میں صرف اور صرف اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لہٰذا پیغمبر بھی
معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے. اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے سب سے زیادہ مخلوق کو فائدہ دینے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس پہ بھاری ہو جاتا. یہ تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. آج ہمارا دل کیسا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اندر سے ٹٹول کر دیکھیں، کیا واقعی دوسروں کی تکلیف پر ہم بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ دوسروں کو دکھی دیکھ کر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. اور فرمایا وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر ہم اس سنت کو اپنائیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں اور ان پر رحم کریں، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے نہ ہوں، چاہے اپنے گھر کے اندر، چاہے معاشرے میں، چاہے کسی بھی جگہ ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بھی لوگوں کی بہت زیادہ خیر خواہی کرنے والے تھے. ابھی آپ پر رسالت نہیں اتری تھی، آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کی بھلائی کے کام کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی. آپ گھر واپس آئے اس حال میں کہ آپ کانپ رہے تھے، آپ کا دل بھی کانپ رہا تھا. تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو. تو انہوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا. جب آپ کا کچھ ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ انہیں کیا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی کس طرح جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں بھیجا ہے اور ان پر وحی نازل کی ہے. وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس موقع پر آپ دیکھیے کہ ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کے حق میں کیسی گواہی دیتی ہے. وہ کہتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے وقت بولے کہ آپ تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آج آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون یہ سارے کام کرتا ہے، کس کا دل ایسا ہے، اور کیا ہمارے اسپاؤسز ہمارے بارے میں ایسی گواہی دے سکتے ہیں کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی کے موقع پر، کسی بھی آزمائش کے موقع پر، کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے، یعنی سب سے اچھا اور سب سے برا کون ہے؟ لوگ خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 3 بار دہرائی. اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اچھے اور برے لوگوں کی خبر دیں. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. تو سب سے بہترین انسان کون ہو کہ جس سے خیر ہی کی توقع ہو، کہ یہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، یہ میرے لیے اچھا ہی سوچے گا، یہ میرا خیر خواہ ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ہمیں ایسے انسان بننا. خیر الناس من ينفع الناس، ایسے لوگ کہ جو لوگوں کے لیے امن کا، سلامتی کا، خیر کا، بھلائی کا، خوشی کا پیغام، لوگوں کی خیر چاہیں. قرآن مجید میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، یعنی اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا. پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. یہی بہت بڑا فضل ہے کہ کوئی نیکیوں میں بہت آگے نکل جائے. ایسے لوگ جو سابقون بالخیرات ہوتے ہیں وہ جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں. جنات عدن یدخلونها، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا. قرآن مجید پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کے کورسز کرنے کے بعد لوگ انہی 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ تو پڑھ کر اسے بھلا دیتے ہیں، اس پر کچھ عمل نہیں کرتے، اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں. کچھ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی آگے کبھی پیچھے چلے گئے، بیک اینڈ فورتھ، لیکن کچھ نہ کچھ اسٹرگل کرتے رہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِهِ، جو اللہ کے عزت سے، اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ دوڑ لگانے والے ہیں، یا درمیانہ رو ہیں، یا پھر اپنی جان کو ظلم کرنے والے ہیں؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو اس کا حق نہیں دیتا، جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا، قرآن کی تعلیمات کو پھر اپنی زندگی میں لے کر آئے، تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے اذن سے دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو خیر پہنچاتے ہیں، جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک بھی لے جاتے ہیں. امام ماوردی کہتے ہیں کہ بھلائی کے سلسلے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ پہل کرتے ہوئے بھلائی کرتے ہیں، یعنی سب سے آگے چلے جاتے ہیں، مثال بن جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر اور لوگ بھی پھر بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں. نمبر 2، کچھ لوگ لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے بھلائی کرتے ہیں، یعنی کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 3، کچھ لوگ محروم رہتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں بھلائی کیا ہے کیا نہیں، کیا کرنا کیا نہیں، محروم طبقہ. اور کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں کہ جو پہل کرتے ہوئے خیر کا کام کرتا ہے وہ کریم اور معزز ہے، یعنی پھر اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. جو پیروی کرتے ہوئے خیر کا کام کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خیر کا رستہ ہے، میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑوں. اور جو محرومی میں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ بد نصیب ہے، اور جو اچھا سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ گھٹیا انسان ہے، نچلے درجے کا انسان ہے، جس کو پتا ہے کہ خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اور پھر بھی وہ اس کو نہیں کرتا. جس کے سامنے بے شمار اپرچونٹیز ہیں، جو بہت کچھ کرنے کے قابل بھی ہے، جس کے پاس صلاحیت بھی ہے اور اس کو راستہ بھی پتا ہے کہ ادھر جا سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں جاتا. ایسا شخص سب سے لوئسٹ گھٹیا درجے پر. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں خیر کے رستوں کا بھی علم ہو اور پھر ان پر وہ چل کر نہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں. وہ سب سے پیارے ہیں اللہ کو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. سوچئے کہاں، کیسے، کس طرح، کس چیز کا کتنا بڑا کیا فائدہ ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ اعمال ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دے. خوش کوئی کب ہوتا ہے؟ جب اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا، چاہے وہ روحانی تکلیف ہو، چاہے جسمانی تکلیف، چاہے اس کی بھوک ہو، اس کا قرضہ ادا کر دینا. جو لوگ مقروض ہوتے ہیں وہ راتوں کی نیند ان کی اڑ جاتی ہے، اسے کھانا کھلا دینا. یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین اعمال. سوچے ہم نے ان میں سے کتنے کام کیے ہیں، یہ کتنے کاموں کا ہم سوچتے ہیں، کسی کو خوش کر دیں، کسی کی تکلیف دور کر دیں،
کسی کا قرضہ ادا، کسی کو کھانا. فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. میں پورا رمضان کا مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں جس نے اپنے غصے کو روک لیا، غضب کو روک لیا، کہ دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے لیکن کنٹرول کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب پہ پردہ پڑ جائے گا. اور جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی گیا، یعنی وہ کر سکتا تھا غصہ، وہ غصہ دکھا سکتا تھا، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کنٹرول کر گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی پھر اس کا خوف نہیں ہوگا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. پھر یہ کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان سے اس کی دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا. اور جتنے دکھ آپ کسی کے دور کریں گے دنیا کے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے ہی آپ کے دکھ دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے آسانی کی، چاہے وہ کسی دلدل میں پھنس رہا تھا تو اس کو کھینچ کے باہر نکالا، کوئی گرا پڑا تھا تو اس کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا. یعنی جو دوسروں کے لیے آسانی بانٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کس دن ہماری مشکل آسان ہوگی، کس دن ہماری مشکل دور ہوگی، کس دن ہمارے مسائل حل ہوں گے. ایسے لوگوں کو چاہیے گھر بیٹھ کر مشکلیں آسان ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے اٹھے اور جا کر دکھی لوگوں کے دکھ دور کریں. وہ اپنے دکھ بھول جائیں گے، ان کے دکھ خود ہی ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. ان کو ریسورسز دیتا ہے، ان کو عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، ان کو پلاننگ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، ان کو راستے دکھاتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، پھر جب وہ اس سے رک جائیں تو وہ ان سے لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام ایسے ہیں کہ جو ثواب جاریہ بن جاتے ہیں. یعنی آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے پیچھے جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، آپ کی کسی نیکی سے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے 7 باتیں ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. نمبر 1، جس نے علم سکھایا. کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھا دے، اور کچھ نہیں تو کسی ایک بندے کو سورۃ فاتحہ سکھا دے. ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے گا، جتنی دفعہ وہ زندگی میں پڑھے گا، آپ دنیا سے جا بھی چکے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. زیادہ تو آپ جو چاہیں کریں. نمبر 2، نہر بنوائی، یعنی پانی کا انتظام کیا. نمبر 3، کنواں کھدوایا. نمبر 4، درخت لگوایا. نمبر 5، مسجد بنائی. نمبر 6، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا، یعنی قرآن کا مصحف لے کر دے دیا. نمبر 7، یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یعنی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے. لیکن فائدہ مند بننے کے لیے کچھ اصول، ضابطے، شرائط، قواعد بھی ہیں. یہ صرف ہوا میں کام نہیں ہوتا، اس کی جڑیں اور بنیادیں بڑی گہری ہونی چاہیے، تب یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو، اللہ سے جزا پانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام بری پیدا کرنے کے لیے، کسی تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے، لوگوں کا ہر دل عزیز بننے کے لیے، ان گھٹیا مقاصد کے لیے کام نہ کرو. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. لہذا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. انسان کس چیز کے مالک؟ کسی بھی چیز کے نہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اصل میں اللہ کا ہے. لہذا جو کچھ کریں اللہ کرے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں
یعنی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں تو فطرت اور عادت کے طور پر کرتے ہیں کہ بچوں پہ خرچ کرنا عادت ہے، اور وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں چاہتے. لیکن یہ حکمت کی بات بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی. میرے والد کہا کرتے تھے کہ ہم جو آپ لوگوں کے، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ہم 12 بہن بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے سب پڑھنے والے، اور میرے والد یونیورسٹی میں ہاسٹل کا بھی مجھے چارجز وغیرہ بھیجتے اور یونیورسٹی فیس اور کتابیں اور یہ سب کچھ. تو جس وقت میرا منتھلی منی آرڈر آتا تھا میں رونا شروع ہو جاتا کہ میرے والد نے اتنی محنت کر کے میرے لیے پیسے کما کے بھیجے، کیا میں ان کا حق ادا کر رہی ہوں؟ تو مجھے بہت دل کو کچھ ہوتا تھا کہ میں اس میں ذرا برابر خیانت نہ کروں، کہ اپنا لمحہ بھی ضائع نہ کروں، کہ میرے باپ کی جو ایک محنت ہے وہ کسی کام لگے. تو میں ان کو خط لکھتی یا میں ان سے بات کرتی کہ آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں، میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جو بھی شیئر کرتے. تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے، ہم آپ سے اس کا صلہ نہیں چاہتے. مجھے اتنی حیرانی ہوتی تھی کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہر کوئی، کیونکہ میں تو چاروں طرف یہی سنتی تھی ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا، بچے ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا، بچے نہیں کر رہے، وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج جب دین اچھی طرح پڑھنا شروع کیا تو بہت سمجھ میں آنے لگی کہ اس نیت میں برکت کتنی، کہ جب آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے. اور بچوں پر بھی احسان نہیں جتا رہے اور نہ ان کو گلٹی فیل کرا رہے ہیں اور نہ ان کو برڈن کر رہے ہیں کہ نہیں تم پر بڑے ہو کر ہماری خدمت کرنا اور ہمارا نام روشن کرنا. کوئی توقع نہیں کسی چیز کی، تو اللہ کی رضا کے لیے. تو ہمیں اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، جو معاملات ہیں، جو لینے دینے کے کام ہیں، وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. حیاتی کلھا للہ. بس ایک سوچ کی بات ہے نا، نیت کی بات ہے. آپ کسی سے پیار کریں، اپنے بچوں سے پیار بھی کریں تو اس لیے نہیں کریں کہ وہ آپ سے پیار کریں. آپ پیار کریں اللہ کی خاطر کریں. اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسکین اور مسافر اور اس طرح کے کسی اور حقدار پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے تھوڑا سا خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت پا لیتا ہے. مسکین پر خرچ کرنا، مسافر پہ خرچ کرنا، کسی پر بھی کچھ بھی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ کے چہرے کی خاطر ہو تو انسان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، عبادت کی لذت آنے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری عبادتوں میں لذت نہیں، کیونکہ ہمارے جو روزمرہ کے کام ہے وہ اللہ کے لیے نہیں. جب ہم چھپا کے صرف اللہ کے لیے کریں گے نا تو باقی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال پر ہزاروں خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت نہیں پاتا، کیونکہ وہ اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں صرف چند مخصوص کام ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، باقی سارا ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے. آپ مثلاً خواتین بچے پال رہے ہیں، کوئی آسان کام ہے؟ پریگننسی سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک، اس کی شادی اور اس کے بعد مائیں کتنی فکر کرتی ہیں، ایک ایک چیز کی فکر کرتی ہیں، ایک ایک چیز کے لیے دکھی ہوتی ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو اس میں کتنی لذت ہے. وہ رو رہے ہیں، وہ ستا رہے ہیں، آپ انہیں کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، بہلا رہی ہیں، آپ رات کو ان کے لیے جاگ رہی ہیں. کس کے لیے؟ اس لیے کہ بڑے ہو کر میری خدمت کریں. کتنی چھوٹی بات ہے. وہ تو قسمت میں ہوگا تو کوئی کرے گا، نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگی. آپ نے جس نیت سے کیا وہ دنیا میں وہ بھی نہ ملی اور اللہ کی رضا بھی نہ ملی. کیا ملا؟ کیا ہاتھ آیا؟ اسی طرح گھر کا کام ہے آپ کا، آپ کھانا پکاتی ہیں، آپ گروسری کرنے جاتی ہیں، آپ صفائی کرتی ہیں، آپ سارے گھر کے کام کرتے ہیں. پھر اگر شوہر تعریف نہیں کرتا تو آپ رونے بیٹھ جاتے. وہ عورت کبھی بھی اس بات پہ نہیں رو سکتی، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جس نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا شوق آپ سے جو کام کرواتا ہے وہ آپ کو بڑا مضبوط کر دیتا ہے، وہ آپ کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے. کسی نے نہیں دیکھا سو واٹ، کسی نے تعریف نہیں کی سو واٹ، مجھے چاہیے بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس لیے کیا بھی نہیں. بلکہ الٹا بعض اوقات آپ کوئی کام کسی کی خیر خواہی کا کرتے ہیں، وہ تنگ پڑتا ہے، وہ بیزار ہوتا ہے آپ سے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ آگے سے بھاگتا ہے آپ سے. اگر اللہ کے لیے ہو تو اجر ہی اجر ہے، اور اگر بندوں سے اجر کی توقع ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فائدہ مند انسان روزانہ کے معمول، یعنی پہلا کام کیا؟ ہر چیز اللہ کے لیے. دوسرا یہ کہ روزمرہ کے کام بھی، اپنی عادات کو بھی، اپنے معمولات کو بھی، اپنے دنیا کے کاموں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے.
تیسرے نمبر پر لوگوں کے لیے گھر سے باہر نکل کے عوام الناس کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کچھ کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کے لیے جو کچھ کریں، وہ سب بھی اللہ کے لیے۔ سلمہ بن دینار کہتے ہیں تم تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس پر عمل کرے، پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کے کون کون سے کام۔ ایک اور چیز، ایسا بنے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ یہ بڑے فائدے کی چیز، یہ لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے گزرا شیشے سے جھانک کے آپ کو دیکھتا ہے، ایک دم دیکھتا ہے کہ مسلمان عورت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے حجاب میں بیٹھی ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بیٹھی، تو اس کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے معاملے ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ ابو مالک اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بچپن سے نماز سیکھتا ہے، پھر بچوں والی نماز، پھر ذرا بڑے ہوئے تو جوانوں والی، یعنی اتنی سیریسنس نہیں ہوتی، پھر شادی ہو جاتی ہے تو اپنے بچے ہو جاتے ہیں، کام اور بھاگ دوڑ، تو اس میں انسان عمومی طور پر اپنی عبادات کی کوالٹی سے غافل رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں ایسے لوگ آ جائیں جن کو عملی طور پر دیکھ کر نمازیں ٹھیک ہوں تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میری ایک دوست تھی وہاں گلاسکو میں، ویکینڈ میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، وہ اتنی خوبصورت نماز پڑھتی تھی، اس نے زبان سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کی نماز اتنی خوبصورت تھی، وہ جتنی دیر وہ نماز پڑھتی اور میں اس کو دیکھتی تھی وہ دل کے اندر کچھ ہوتا تھا اور اسے شاید پتا بھی نہ ہو، صرف دیکھ کر تو مجھے اتنی حیا آتی تھی کہ میری نماز کیا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، مجھے بھی اچھا بننا ہے۔ تو کسی بھی کام کو، چاہے نماز ہو چاہے کوئی اور کام ہو، اتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ کریں کہ دوسروں کو دیکھ کے مشق آئے اور آپ ان کے لیے مثال بن جائیں اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی کچھ کرنا شروع کر دیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے آثار میں لکھا جائے۔ پھر لوگوں کے لیے آپ کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھا کے، تعلیم دے کے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، لہذا کچھ نہ کچھ، تھوڑا یا زیادہ، یہ اہتمام ضرور کر، دن کا تھوڑا سا حصہ، اگر ہر روز 10 منٹ بھی آپ کسی کو دیں گے، اگر آپ کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے آپ 10 منٹ کسی کا سن لیں گے، کسی کو سکھا دیں گے یا نہیں تو سیکھ لیں گے، جو آپ دوسرے کو بھلا کر رہے ہیں اس کو ثواب کما کے دے رہے ہیں، تو آپ کو سکھا رہا ہے اور آپ اس کے لیے ثواب کا باعث بنے ہوئے۔ سعد بن عبیدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، اور یہ خود وہ کون ہیں جنہوں نے زید بن ثابت صحابی کو 13 مرتبہ قرآن سنایا تھا۔ ابو عبد الرحمن السلمی وہ کہتے تھے یہ صرف ایک حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ بٹھا رکھا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا چلا جا رہا، ورنہ ہم ایک کورس کروا کے تھک جاتے ہیں، ابھی تھوڑی سی بریک لے لیں پھر دوبارہ شروع کریں، ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کو اللہ کا کلام سکھاتے رہتے اور اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھا دی، جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک شخص کی ہدایت کا سبب بننا سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ نے اس کی آخرت بچا لی، وہ کفر سے اسلام کی طرف آ گیا، وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ گیا، وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ گیا، آپ نے اس کے غموں کا مداوع کر دیا، آپ نے اس کو ڈپریشن سے نکال دیا، آپ نے اس کو ایک بہترین راہ دکھا دی۔ ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ، اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے خیر چاہتی ہیں۔ خیر کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خیر بیچتے، رحمت فرماتے، لیکن باقی مخلوق دعائیں خیر کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ خیر کرنے کے قابل ہو جاتا، نیکیاں کرنے کے قابل ہو جاتا. عربی کا لفظ چونکہ لَيُصَلُّونَ جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے دعا کرنا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت جب یصلون کا لفظ آتا ہے تو وہ رحمت بھیجنا ہوتا ہے معنی، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور باقی مخلوق رحمت کی دعائیں کرتی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی وہ قیام کرے خیر کی تعلیم دے، جہاں بھی آپ رکے، جہاں بھی جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، کسی کی ملاقات کے لیے جائیں، بڑوں سے ملے، بچوں سے ملے، بیمار سے ملے، کوئی شادی کا موقع ہو، جہاں کسی کے پاس بھی بیٹھے اس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دیں جو اس کے دین کے فائدے کی ہو یا دنیا کے فائدے کی بھی. بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنی مجالس میں تو یہ اب ٹوٹکے وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں کہ اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں، آپ کے سر کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دوسروں کو بتاتے، یہ بھی خیر بانٹنا ہے، اس کا بھی اجر ہے، یہ بھی فائدہ مند ہونا ہے. ضروری نہیں کہ ہر مجلس میں آپ کو قرآن کی آیت سکھا کے آئیں یا کوئی حدیث سکھا کے آئیں یا ہر جگہ کوئی لیکچر دے کے آئیں، نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا، چھوٹی سی چیز کسی کو سکھا دینا، یعنی اور کچھ نہیں تو فون کے اوپر اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو آپ دوسرے سے بیٹھے بیٹھے پوچھ سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کریں تو کتنی آسانی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں، چند سیکنڈ لگیں گے آپ کے، لیکن آپ نے اس کو نفع پہنچا دیا، اس کی زندگی آسان ہوگی. اب چھوٹی سی ایک چیز ہے، واٹس ایپ کے میسجز ہوتے، میرے جیسے لوگوں کے بہت سارے میسجز آ گئے. پھر آپ کو پتا ہے 5-7 میسج تو آسانی سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب نیچے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اسکرول کر کے اتنا وقت ضائع ہوتا تھا. تو ہماری شاگرد ہے تو وہ بہت ماہر ہے آئی ٹی، اور ان کا رابطہ بھی رہتا ہے ایپل والوں سے اور لوگوں سے جن کو وہ مشورے دیتی رہتے ہیں، ان کے پینل میں بھی شاید. میں نے کہا کہ آپ ذرا پلیز یہ واٹس ایپ والوں کو مشورہ دیں کہ یہ اس کی اسکرولنگ کا کوئی علاج کریں. تو کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ اوپر جا کے جہاں وہ سرچ بار ہوتی ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی 3 لکیریں ہوتی ہیں، ان کو کلک کر لیں، سارے ان ریڈ میسجز اتر آئے. اب یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی میرے لیے کہ اتنا وقت بچ گیا کہ جو ہی وہ ان ریڈ میسج اوپر آئے تو ٹک 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 سارے میسج نکل گئے، آدھا وقت بچ گیا. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. ہر وقت دوسروں کی خیر بھلائی سوچو. کسی کو تھکا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، چہروں سے پہچانے. کوئی اداس لگ رہا ہے، کوئی بیمار لگ رہا ہے، کوئی خوش لگ رہا ہے، کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو جائے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو کہنے لگے انا نراک من المحسنین. جب جیل خانے میں تھے تو جیل خانے کے ساتھیوں نے کیا کہا، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں. محسن نیکوکار کو کہتے ہیں، یعنی خیر و بھلائی نیکی کے کام کرتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے کہ آپ سب کے لیے خیر و بھلائی کا کام کرتے ہیں. اور وہ وجہ بن گئی کس کی، تبلیغ کرنے کی. تو انہوں نے توحید کا سبق لوگوں کو جیل میں سکھا دیا. اب بعد میں شرحبیل کہتے ہیں مجھے بھوک نے ستایا تو میں مدینہ کے ایک باغ میں گیا اور ایک بالی لی، میں نے اس کو مسل کے کھا لیا، کچھ کو اپنے کپڑے میں باندھ دیا. اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا بھی چھین لیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے باغ والے سے فرمایا تم نے اس کو سکھایا کیوں نہیں جبکہ یہ جاہل تھا، تمہیں چاہیے تھا اس کو بتاتے کہ یہ کام نہیں کرتا. تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں جبکہ یہ بھوکا تھا، یعنی تم سمجھ رہے کہ تم صحیح اور یہ غلط ہے، غلط تم کو دو، تمہیں سکھانا چاہیے. بازو کہتا ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے. نہیں، سوچنا چاہیے اس نے غلطی کی کیوں، کہ میرا ہی تو قصور نہیں، میں نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ یہ نہیں کرتے یہ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا تو اس نے وہ کپڑا بھی واپس کیا اور ایک وسق اناج بھی دیا. تو ناسمجھ لوگوں کو سمجھانا اور ناسمجھ لوگوں کو بات بتا دینا، ان کا مسئلہ حل کر دینا، یہ بھی فائدہ مند ہونا. پھر اسی طرح لوگوں کو یہ بتانا کہ زیادہ اجر والا کام کون سا ہے. بعض اوقات لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں نا، تو آپ ان کو، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس چیز کے کرنے میں ہے. مثلاً حضرت جویریہ صبح کے وقت بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی، بہت دیر تک کرتی نہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس آئے تو واپس آ کر آپ نے کہا کہ جب سے تم یہ بیٹھی ہو جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کے بدلے میں نے
یہ کلمات ادا کیے ہیں، اگر ان کلمات کو تمہاری عبادت کہ جو تم نے پڑھا اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات زیادہ بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ پودے لگا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا. یعنی بعض اوقات انسان چاہتا ہے نا دنیا میں کوئی درخت لگا، لیکن وہ جگہ نہیں ملتی، سمجھ نہیں آتی کہاں لگائے پودا، تو یہ کلمات پڑھو. اسی طرح اس حدیث کی ایک اور جگہ میں نے کسی شیخ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص قرآن یاد نہ کر سکے، وہ بھی حدیث کے ریفرنس سے بات کرے، تو اس کے بدلے میں وہ یہ کلمات ادا کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ اس کو کافی ہو جائیں گے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو پڑھا کے پڑھاتے ہیں، ان کو سے نہیں پڑھا جاتا، عربی ان کی زبان نہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات کنورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں، ان کی زبان ہی عربی نہیں ہوتی، انہوں نے پہلی دفعہ یہ الفابیٹس دیکھے ہوتے ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتے، تو ان کو یہ تسبیح سکھا دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا وہ ان کے لیے کافی ہو جائے، یعنی قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح اگر آپ میں استطاعت نہیں کہ آپ کسی کو پڑھا سکے سکھا سکے، آپ کا ٹیمپرامنٹ نہیں یا آپ ٹیچر نہیں، تو آپ دوسروں کو وسائل اور ذرائع مہیا کر دیں، ریسورسز دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. کسی کی ٹرانسپورٹ کا خرچ، کسی کی کتابوں کا خرچ، کسی کی فیس کا خرچ، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اپنا گھر وقف کریں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا حضرت ابن عباس کے لیے کہ وہ وہاں پر تعلیم دیا کریں گے. حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، انہوں نے وصیت کی، تو اس وصیت کے مطابق ابن عباس جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو اس گھر میں ان کے لیے گدا بچھا دیا جاتا اور وہاں وہ آ کے بیٹھ جاتے اور لوگ ان سے سوال کرتے، علم حاصل کرتے اور وہ ان کو سکھاتے تھے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کلاس شروع کروا لیں، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. بعض لوگوں کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں، شادی ہو کے موو آؤٹ ہو جاتے ہیں، گھر خالی پڑے رہتے ہیں. خالی نہ رہنے دیں، ان کو قرآن مرکز بنا لیں، ان کے اندر قرآن کلاس شروع کروا لیں، کیونکہ ان بڑے گھروں کا بھی حساب ہوگا نا. یعنی آپ نے اپنا گھر سیکریفائس کیا، گھر میں جگہ بنائی اور دوسروں کو سکھانے کا انتظام کیا. جب ہمارا گھر بنا تھا میرے والد کا، تو اس وقت انہوں نے ڈبل برآمدہ بنوایا، یعنی ایک برآمدہ اور اس برآمدے کے آگے اور برآمدہ، تو کافی بڑا برآمدہ تھا. کہ اتنا بڑا برآمدہ کیا کرنا ہے، بڑا سین ہوتا اچھا ہوتا، تو کہنے لگے نہیں، یہاں پر درس و تدریس کا کام ہے، اس مقصد کے لیے بن رہا ہے. جیسے ایک صحابی تھے نا، انہوں نے روشن دان بنوا لیا تھا کہ اذان کی آواز اس سے آئے. تو اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں کہ کون سی چیز کس کام آ سکتا ہے، کہاں فائدہ پہنچ سکتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے کام آنے میں لوگوں کا مددگار بننا، فائدہ پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک پردیس میں گئے تھے، جا کے ابھی بیٹھے ہی تھے تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی. سارے لوگ آ رہے ہیں، جانور پانی پلا کے لے جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، 8 دن کا پیدل سفر کر کے آئے، پاؤں زخمی ہیں، اور اٹھ کے جاتے ہیں خود ان کے پاس، پوچھے تمہارا کیا ماجرا ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تو ہم کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. وہ کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں، کچھ نہیں جانتے اس شہر کے بارے میں، اور واپس آ کے ثم تولی الی الظل، اور کیا دعا کی ربی انی لما انزلت الی خیر. لڑکیوں سے کوئی توقع نہیں رکھی کہ تم مجھے کچھ دو، فری میں ان کا کام کیا. اور دعا کس سے کی؟ اللہ سے. اور اللہ نے کیا کیا؟ سبھی کچھ دے دیا جو ان کو چاہیے تھا. حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی میں نے. کس نے کون جنازے میں گئے؟ حضرت ابوبکر نے. کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر کہنے لگے. کس نے مریض کی عادت کی؟ انہوں نے عرض کیا میں نے. آپ نے فرمایا جب یہ سارے کام کسی بندے میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. صحابہ کے اندر نیکی کے کاموں کی حرص تھی،
ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق عطا کیا اسے خرچ کرے۔ میں نے کہا اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ میں نے کہا اگر وہ اس سے بھی عاجز ہو؟ آپ نے فرمایا کسی جاہل کو ہنر سکھا دے۔ میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو؟ آپ نے فرمایا کسی مظلوم کی مدد کر دے۔ میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مدد نہ کر سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا تو نے تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑی نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ایک صورت کیا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل۔ محمد بن منکدر کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کون سی بات آپ کو زیادہ پسند ہے، کہا مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، دوسروں کو خوش کرنا۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایم بنایا ہوا تھا۔ محمد بن باسے کہتے ہیں میں نے کبھی کسی انسان کو اس حاجت سے واپس نہیں موڑا جس کو پورا کرنے کی میں قدرت رکھتا ہوں، خواہ میرا سارا مال چلا جائے، یعنی میں دوسرے کو نہ نہیں کرتا۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں عباس بن عبد المطلب کے پاس بنو ہاشم کے برہنہ جسم والے کے لیے کپڑے ہوتے تھے، ان کے بھوکوں کے لیے بہت بڑا پیالہ ہوتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک مہینے یا ایک ہفتے یا جب تک اللہ چاہے مسلمانوں میں سے کسی گھرانے کی کفالت کروں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بار بار حج کروں۔ وہاں بن منبہ کہتے ہیں تم لوگوں سے اچھی زندگی گزارنے والا وہ ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بناتا اور تمام لذتوں سے بڑی لذت اپنے بھائیوں پہ احسان کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اپنے استاد ابن تیمیہ کے بارے میں کہ شیخ الاسلام لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں بہت زیادہ جد و جہد کرتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کما کے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، اس لیے کماتے تھے تاکہ غریبوں پہ خرچ کر سکیں۔ علی زین العابدین بن حسین رحمہ اللہ اندھیرے میں مساکین کے گھروں کی طرف روٹیاں اٹھا کے لے جاتے، جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ اس سے محروم ہو گئے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کون لاتا تھا، مگر جب ان کی وفات ہوئی تو پتہ چلا کہ زین العابدین تھے۔ حانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، کھانا کھلاؤ۔ پھر اسی طرح لوگوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کسی کو دیکھ کے مسکرانا، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا، کسی نابینا کے ساتھ چلنا، رستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، اپنے بازوؤں کی توانائی سے کمزوروں کا بوجھ اٹھا لینا، مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، خود آفر کرنا۔ پھر اسی طرح راستہ چلنے والوں کی مدد کرنا، کوئی خیر کا کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور جو کام آتا ہو تو آگے بڑھ کے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہے تو میں کروں۔ پھر اسی طرح بیوہ اور مسکین کے لیے خاص طور پر دوڑ دھوپ کرنا، یتیم بچوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینا، جو مالی طور پر نیکی نہ کر سکے وہ اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آ جائے، دوسروں کو اپنی زبان سے سلامتی دینا، اپنے شر سے بچانا، حشاش بشاش چہرے سے ملنا، یہ بھی بڑی نیکی، خوش ہو کے ملنا دوسرے سے، ایسے منہ بنا کے نہیں، خوش ہو کے ملنا، اچھے سے ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سی بات کو، خواہ تمہارا اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے سے ملنا ہی کیوں، تو یہ بھی نیکی۔ پھر سلام پھیلانا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، یعنی اداس آدمی کی اداسی دور کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کے لیے دعا کر دینا۔ بعض اوقات راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں ایسے مسکین لوگ نظر آتے ہیں، ایسے بھوکے لوگ نظر آتے ہیں، ایسے پریشان میلے کچیلے گندے، گاڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور آپ کو دل دیکھ کے دکھ رہا ہے اور کچھ نہیں، دعائی دیتے جائیں اللہ تو ان کی مدد کر، اللہ ان کے لیے راستہ نکال۔ کسی کو اچھی بات کہنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، کوئی شخص غلط طرف جا رہا ہو تو اس کو سمجھانا، سفارش کے ذریعے کسی کی مدد کرنا، یعنی اگر آپ کر سکتے ہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، دوسروں کو دم کر دینا، یعنی اگر کسی کے سر میں درد ہے یا کوئی بیمار ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ لیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کا دفاع کرنا،
جب وہ نہ ہو تو آپ ان کو کور کریں، دوسروں سے درگزر کرنا، ان سے غلطی ہو جائے اگنور کر دینا، پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا، بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرنا، غلط لفظ نہیں منہ سے نکالنا. پلیز یہ بات میری بہت غور سے سنیں. بعض اوقات مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار، نیک، بڑے بڑے کام کرنے والے، ذرا سے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی تو منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ جو دوسرے کی غیبت میں بھی آ جائے گی یا تانے میں آئے گی. یعنی کوئی نہ کوئی بری بات بری بات نہیں نکالنی زبان سے. کوئی برا بھی کر رہا ہے، بری بات نہیں زبان سے نکالے، اپنی زبان میلی نہ کریں. جیسے مثال کے طور پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہہ رہے، بس ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں. یہ جملے بولتے ہیں نا، یہ تو انتہائی بے وقوف. چھوڑو اس کی کیا بات کرتے. یہ جملے کیسے ہیں، یہ روز مرہ سننے کو ملتے ہیں. ان جملوں کو چھوڑ دیں، سوچ کے بولیں. یہ نہ بولا کریں، خاموشی بہتر ہے. بس اللہ معاف کرے فلاں کو، تو کیا ضرورت. اشاروں کے نائے میں بھی چھوڑ دیں، کیونکہ بعض اوقات دوسرے کا امیج خراب ہو جاتا ہے. تو دوسروں سے درگزر کریں، خیر کے لیے نرم پڑ جائیں. اور پھر بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش، جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ انہیں چھوڑ دیں. پھر دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنے پر وعید بھی ہے. یعنی آخری بات یہ کروں گی کہ ایک تو ہے نا کہ اچھا بننے کے لیے خیر الناس من ينفع الناس، لیکن دوسری طرف اگر آپ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتے اور نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حاکم اپنی رعایا، حاجت مندوں، محتاجوں، مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات، ضروریات اور فقر کو پورا کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتے، اس کے کاموں میں رکاوٹ آنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ہر چیز میں رکاوٹ ہے، بچوں کی شادی میں رکاوٹ ہے، بزنس میں رکاوٹ ہے، فلاں فلاں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی کوئی رکاوٹ دوسروں کے لیے ڈالی ہوئی ہے؟ اور معمولی نعمتیں بھی روکنے پر وعید ہے. حدیث میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا، سب اپنے لیے رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے لوگوں سے زائد چیز کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا. اسی طرح دوسروں کو تعلیم نہ دینا، یعنی آپ کے بس علم ہے اور آپ نہیں سکھا رہے لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا جاتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا، یعنی بخیل انسان. اور ان کے لیے وعید ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دوسروں کے لیے خیر کی کنجیاں بن جائیں اور شر کے تالے اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام لے، دوسروں کی بھلائی کے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا. سیلف سینٹرڈ نہ ہو، اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے. اللہ ہم سب کا ہمیں مددگار ہو.